بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نسبت سے جمع فرمایا اور ہمیں کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر بیٹھا ہے، یہ عنوان اس زمانے میں بہت ہی اہم اور ضروری ہے. ہر شخص کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، بچی کے لیے، بچے کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ عنوان بہت ہی ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کلام پاک جو کتاب عطا فرمایا ہے، قرآن مجید، یہ بہت ہی مقدس کتاب ہے اور مبارک کتاب ہے. اور اسی طریقے سے اس امت کو اللہ نے جو نبی عطا کیے ہیں، وہ نبی بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اس امت کے لیے جو شریعت میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی ہے، وہ شریعت بھی آخری شریعت ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے وہی شریعت رہے گی. اور اسی طریقے سے اس امت کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے اور اللہ کے یہاں اس امت کا مقام اور درجہ بھی دیگر امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور یہ آخری امت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اس کے بعد کوئی امت آنے والے نہیں ہے. نبی بھی آخری ہے، امت بھی آخری ہے. تو میرے دوستو، ہمیں اللہ نے جتنی چیزیں دی ہے، ہم ان پر شکریہ ادا کرنی چاہیے. اور بہت بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آخری امت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو میرے دوستو دیکھیے، قرآن کریم ہمارے لیے اللہ کی نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی بیان کر رہی ہے. اس میں سے ایک چیز انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں آپ کے اخلاق بڑے نمونہ ہیں ہمارے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق بڑے اخلاق، اچھے اخلاق تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیے، اخلاق اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو میرے دوستو، آج میں نے جو عنوان لے کر بیٹھا ہے، اخلاق کیسی ہونی چاہیے.
اپنے زندگیوں میں اخلاق کو کیسے اپنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ دیکھیے اخلاق ہر جگہ پیش آتا ہے، مسلمانوں میں ہی نہیں غیروں میں بھی اخلاق دکھانا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے انسانیت ہی میں نہیں جانوروں میں بھی اخلاق دکھانا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیے، اخلاق کے نمونہ ہمارے لیے کوئی ہے، ہم کسی سے اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن سے ہر چیز سیکھنے کی ہے۔ تو اخلاق جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے دیکھیں، اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اور اسی طریقے سے اپنے بچے اپنے نوجوان حضرات صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ آج ہمیں بہت ہی لوگوں کے اندر مسلمان کا لیبل لگایا ہے اور محمدی ہونے کا دعویٰ بہت ڈٹ کر کہتے ہیں، لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے تو نہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اپنے اندر اپنائے ہوئے ہیں، صرف محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے عاشق ہیں۔ ان عاشقوں سے محمد ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے دعوے میں سچ ہوں، لیکن اسی وقت سچ ہوں گے جبکہ ہم اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے احکام بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ واقعی وہی شخص محمدی کہنے کا لائق ہوگا اور عاشق رسول کہنے کا لائق ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا۔ تو میرے دوستوں، آج ہماری زندگیوں میں اخلاق دیکھیے، آج زمانہ تو وہ تھا کہ غیر اخلاق کو دیکھ کر ایمان قبول کیے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں دشمن اسلام نے یہ ہوا چلا دی کہ نبی علیہ السلام کی تلوار کے ڈر سے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں دشمن اسلام جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اوراق کو اٹھائیے، سیرت کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے کہ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، تلواروں سے ایمان قبول نہیں کیے ہیں، اخلاق سے ایمان قبول کیے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اللہ کے یہاں بھی اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے اخلاق بہت بڑا دخل ہے اسلام کے اندر، ہر جگہ اخلاق کام آتا ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اخلاق کو اپنانا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے سبق کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا اور نماز، عبادات، قرآن، ذکر، اذکار، سجدے، رکوع، تمام چیزوں کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا تو کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں اخلاق کا بڑا دخل ہوگا، اخلاق کو دیکھا جائے گا کہ انسان کے اخلاق کیسے تھے اور یہ کیسے برتاؤ کرتا تھا اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا تھا۔ غیبت کا مسئلہ، تہمت کا مسئلہ، جھوٹ کا مسئلہ، دھوکے کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں اخلاق میں آتے ہیں۔ بہن بھائی کا مسئلہ اور اسی طریقے سے ہر چیز کا مسئلہ رشتہ داری کا اخلاق میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اخلاق کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ اس ترازو میں جو وزن کیا جاتا ہے تو وہاں پر اخلاق کا بڑا دخل ہوتا ہے۔
تو میرے دوستو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اتنی ہی نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور زبان جس کی میٹھی ہوگی، درست ہوگی، ایسا شخص میرے قریب ہوگا کل قیامت کے دن میدان حشر میں. لیکن آج امت کے حالات کو دیکھیے، اسی اخلاق کو دیکھ کر غیر ہمارے سے دور ہو رہے ہیں. غیر تو دور کی بات، مسلمان اپنے رشتے کاٹنے کے لیے تیار ہے، بات چیت بند ہو گئے. کس لیے؟ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ کام ہو رہے ہیں. ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آپ سنتے جائیں کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے برتاؤ کیا ہے غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. دیکھیے اور واقعہ سنیے اور واقعے سے عبرت حاصل کیجیے اور سبق حاصل کیجیے. آپ کو بتاتا چلوں، مسجد نبوی، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ جو مسجد نبوی ہے وہاں پر تشریف فرما تھے. حضرات صحابہ رضوان اللہ کے علیہم اجمعین ساتھ میں بیٹھے ہیں اور حلقہ لگائے ہوئے صحابہ بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام بیٹھ کر درس دے رہے ہیں اور وہاں بات چیتیں ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہے ہیں. اسی درمیان ایک غیر جو اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا وہ شخص آتا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں استنجا کر دیتا ہے. استنجا جیسے ہی کرتا ہے تو حضرات صحابہ دیکھنے لگتے ہیں. جیسے ہی دیکھا ہمارا عبادت خانہ ہے، صحابہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر اس شخص سے کہنے لگے یہاں استنجا نہیں کرنا ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے. قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ خاتم النبیین آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دیکھیے کیسے اخلاق کا نمونہ تھے، اخلاق کیسے پیش کر رہے ہیں. دیکھیے نبی جی کو، نبی فرمانے لگے حضرات صحابہ سے رکیے، ان کو مت روکیے، ان کو استنجا کرنے دیجیے. آپ دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمارے عبادت خانے میں کیوں استنجا کرنے ان کو روکنے سے کیوں نہیں منع کیا؟ وہ استنجا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو میرے دوستو یہاں غور سے سوچئے، دو مسئلہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے روکنے کا حضرات صحابہ کو. سب سے پہلی چیز یہ تھی اگر ہم اس کو روکیں، اٹھا کر وہاں سے بھگائیں تو اس جگہ کے علاوہ اور بھی جگہ خراب ہو سکتی تھی، دوسرے 5-6 جگہ بھی استنجا تمام جگہ پھیل سکتا تھا. دوسری وجہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں، حکمہ حضرات جو ہیں، کہتے ہیں کہ درمیان پیشاب کو روکیں گے تو بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے. قربان جائیں نبی کتنا سوچ رہے، غیر ہے اپنی عبادت خانے میں پیشاب کر رہا ہے. تو اتنا کہہ کر اس کو چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا، اس کو معاف کر دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص دوبارہ لوٹ کر آیا اور لوٹ کر آ کر کہنے لگا اے اللہ مجھ پر اور یہ محمد پر رحم فرما. لیکن قربان جائے اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے فرمانے لگا یہ کیا دین ہے، کون سا دین ہے پتہ نہیں، لیکن آپ نے جو کہا، جو معاف کیا میرے ساتھ، یہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. یہ تھا اخلاق. آپ نے نہیں دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ نہیں سنا؟ طائف پر پتھر برسائے گئے اور وہاں پر کانٹے بچھائے گئے، خون بہا رہا ہے. نبی علیہ السلام اخلاق پیش کر رہے، گالی دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ہے. کوئی گالی دے رہے ہیں ان کو معاف کر دے رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. قربان جائیں ایسے محمد
فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ نبی پر پتھر برسایا جا رہا ہے، ہمیں رہا نہ جا رہا ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کے نبی محمد پر پتھر برسایا جا رہا ہے، گالی دیے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ تعالی دیکھیے وہاں پر اللہ ہے اور مدد تو کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے، دیکھیے اللہ تعالی جب محمد سے پوچھتے ہیں اے محمد ہم کیا کریں تیرے ساتھ، قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کے ساتھ بدلہ نہیں چاہتا۔ جب فرشتے کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، فرشتے جا کر اللہ سے کہنے لگے محمد پر ایسی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں دیکھیے یہ مسئلہ ہے ہی، لیکن تم جانا محمد سے پوچھ لینا کہ اس کیا کر سکتے ہیں ہم اس سلسلے میں۔ تو جب فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فرشتے پہنچتے ہیں، فرشتے کہنے لگتے ہیں ہم پہاڑ کے فرشتے ہیں، یہ طائف دونوں کے بازو میں پہاڑ ہے، اس بستی کے یہ اطراف میں آپ کا حکم ہے کہ ہم ان دونوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ قربان جائیں اخلاق دیکھیے میرے نبی کا، رحمت للعالمین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے ہیں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں اللہ کا حکم آ چکا، فرشتے زمین پر پہنچ گئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے دل سے فرما رہے ہیں یہ امت نہیں، ان کو سزا مت دینا، اور یہ نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم آیا یہ تو نہیں مانتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی اولاد تو مان لے گی، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں اس لیے میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ان کو ہرگز سزا مت دینا۔ یہ تھا اخلاق۔ لیکن آج ہماری زندگیوں کو دیکھیے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے بھائی بہن کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہے۔ میرے دوستو زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، نماز اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، ذکر اذکار اپنی جگہ، جب تک ہمارے اخلاق صحیح نہیں رہیں گے اس وقت تک ہم کسی انسان کے دل میں اچھا نہیں بنیں گے۔ میرے دوستو اگر ہماری زبان میٹھی ہے، اس میٹھی زبان کے ذریعے ہم جنت خرید سکتے ہیں، اور کل قیامت کے دن میرے رب آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو میٹھا کر لیا تو پھر وہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا۔ لیکن دیکھیے آج ہماری زندگیاں کیسے ہیں، اخلاق میں غیر دیکھ کر ایمان قبول کرتے تھے، اخلاق کو دیکھ کر حضرات صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، حضرات اکابرین اولیاء اللہ کی زندگیوں کو دیکھیے، صبر کرتے تھے، جب گالی بکتے کسی باپ کے بارے میں تو وہ گالی نہیں دیتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسی کیسی تکلیفیں آئے، کیسی کیسی پریشانی آئی، ہر جگہ معاف ہی معاف کرتے چلے گئے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں دیکھیے، آج ہم کتنے ہیں، بس ہماری زندگیاں مختصر سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے ہونا ہے، لیکن آج چھوٹے چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں، اپنے محبت کا ہم اخلاق نہیں دکھاتے ہیں۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے جو اخلاق دکھایا ہے وہ سچا عاشق رسول اسے کہلایا جائے گا۔ وہ جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیرت کو پڑھ کر اپنے نبی کی زندگیوں کو اپنائے گا وہی سچا عاشق رسول ہوگا، وہی سچا محمدی کہنے کے لائق ہوگا۔ آج ہم صرف زبانوں پر یہ نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں کہ میں محمدی ہوں اور میں سچا پکا محمد کا عاشق ہوں، یہ بات غلط ہے۔ میرے دوستو آپ کے اخلاق ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ گھر کے ذریعے سے، پڑوس کے ذریعے سے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان مومن وہ ہوگا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا۔
یہاں پر دیکھیے سو حج کرنے والوں کے لیے مسلمان نہیں کہا ہے، اچھے کان دل کے کان سے کھول کر سن لیجئے، نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا مسلمان، یہاں دیکھیے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آج ہماری ہاتھ سے ہم کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہماری زبانوں سے ہم کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں، آج دیکھیے کتنوں کو ہم ستا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ دے رہے ہیں، بہن کا جو میراث میں حصہ ہے اس کو کھا بیٹھے ہیں، اور بڑے ہیں تو اور دادا گیری دکھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں، طاقتور ہے۔ میرے دوستو کچھ کام نہیں آئے گا، اخلاق جو ہے آپ کو اچھا سے اچھا بنائے گا۔ دیکھیے جتنے فیکٹریاں ہیں، ایئرپورٹ ہے، جتنی کمپنیاں ہیں، ہر کمپنی کا مالک یہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا رکھیں، اچھے ایسے اسٹاف کو رکھیں جو اخلاق سے پیش آئیں، مسکراتے ہوئے پیش آئیں اپنے گاہک سے، تاکہ وہ لوگ آئیں ہمارے سے قریب ہو۔ تو میرے دوستو یہی مسئلہ ہے ہر مسلمان بندار بندی کے ساتھ، جب تک ہم اخلاق نہیں پیش کریں گے اس وقت تک ہم کسی قوم میں، کسی کمپنی میں، کسی شخص کے یہاں ہم اچھا بن نہیں سکتے۔ اچھا بننا ہے تو میرے دوستو اخلاق کو پیش کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنائیں گے، ان کی سیرت، ان کی زندگیوں کو اپنائیں گے، تبھی جا کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو بات اتنی ہی ہے میرے دوستو، ہم جب تک اخلاق کو نہیں اپنائیں گے، دھوکہ نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، تو اسی وقت تک ہم اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کر سکتے۔ زبان کو ہم اپنی میٹھی بنانا چاہیے، تبھی جا کر لوگ ہمارے قریب ہو سکتے ہیں اور ہم ان کو اچھائیاں بول سکتے ہیں، اور اللہ کے یہاں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کا وفادار بنائے، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔